ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. آواز چینج ہو گئی. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا فاصبر لحکم ربک ولا تطع منهم آثما او کفورا واذکر اسم ربک بکرة وأصیلا۔ اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء امام المرسلین امام المجاہدین رؤوف الرحیم رحمت للعالمین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں۔ انبیاء کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے اور لوگوں کو یہ بات بتانے کے لیے کہ جس نے نبوت کا اعلان کیا ہے وہ اکیلا نہیں بلکہ اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اللہ کی نصرت ہے، اور وہ اللہ کا ہی بھیجا ہوا بندہ ہے۔ اللہ رب العالمین انبیاء کو معجزات عطا کرتے ہیں، اور معجزات اللہ رب العالمین انبیاء کے ذریعے ظاہر کرتے ہیں۔ معجزات کا جو فاعل ہے وہ اللہ رب العالمین ہے، مفعول جس پہ ہوتا ہے وہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی بابرکت ذاتیں ہیں۔ معجزے کے لیے ضروری ہے نبی کا ہونا۔ آج کل افراد نے خلاف حقیقت کوئی بھی بات ہو جائے کہتے ہیں یہ معجزہ ہے، حالانکہ یہ بات یاد رکھیں، معجزہ جب بھی رونما ہوتا ہے وہ نبی کی ذات پر ہی ہوتا ہے۔ معجزہ شروع ہی وہاں سے ہوتا ہے جہاں پہ انسان کی عقل ختم ہو جائے، پھر وہاں سے آگے اللہ رب العالمین کی رحمت سٹارٹ ہو جائے، شروع ہو جائے۔ دیکھیں صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں
ہمارا ایک مطالبہ پورا کر دیجئے۔ وہ مطالبہ کیا تھا کہ یہ سامنے جو پہاڑ ہے، پہاڑ سے اونٹنی نکل آئی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، پہاڑ سے اونٹنی نکل آئی زندہ۔ پہاڑوں سے اونٹنیاں نہیں نکلتی، پتھروں سے پانی نکلتا ہے، آبشاریں نکلتی ہیں، نہریں نکلتی ہیں، لیکن عقل کے خلاف جب اونٹنی نکلی تو حضرت ذی وقار، یہ حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ تھا، اور اس کا فاعل کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اب دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ رب العالمین نے ید بیضاء عطا کیا، چمکتا ہوا ہاتھ۔ جب ویلو یا بند کرنا ہے تو پھر اونجی پڑھا لینے آج۔ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضاء عطا کیا کہ چمکتا ہوا ہاتھ۔ اب یہ چمکتا ہوا ہاتھ کب رونما ہوتا؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کو بغل سے نکالتے، بغل سے نکالتے تو ہاتھ چمکنے لگ پڑتا۔ حضرت ذی وقار، یہ اللہ رب العالمین کا عطا کردہ عظیم الشان معجزہ، موسیٰ علیہ السلام لے کے فرعون کے دربار میں گئے۔ جب اس کو اللہ کی نشانیاں دکھائیں تو وہ کہنے لگا یہ تو جادو ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا کے ذریعے ایک عظیم معجزہ عطا کیا، اور وہ معجزہ کون سا تھا؟ آپ اپنے عصا کو پھینکتے تو وہ اژدہا بن جاتا، سانپ بن جاتا بہت بڑا۔ حضرت ذی وقار عقل عاجز آ جاتی ہے، اور اس معجزے کے اندر بھی ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ کس طرح عقل عاجز آ گئی۔ اللہ رب العالمین کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا اور وہ اژدہا بن گیا۔ اور اسی طرح چلو اے پھرو انہوں بھی سیٹ کر دو۔ لانا چاہتے لا لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک اور معجزہ عطا کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے پانی مانگا، قرآن کہتا ہے
وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا ہمیں پانی چاہیے، تو اللہ رب العالمین نے پیغام بھیجا اپنے عصا کو پتھر پر ماریے، اپنی لاٹھی کو پتھر پر ماریے۔ اللہ اپنی لاٹھی کو پتھر پہ ماروں گا تو کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں موسیٰ مارنا تیرا کام ہے، اور ان پتھر میں سے 12 چشمے نکالنا عرش والے خدا کا کام ہے۔ 12 چشمے نکلے، اور وہی عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا کے اندر مارتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس میں سے راستہ جاری فرما دیتے، اور اسی راستے پہ اللہ رب العالمین نے جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو صحیح سلامت گزارا، وہیں اللہ رب العالمین نے فرعون اور اس کے ساتھیوں کو غرق کر دیا۔ یہ عظیم معجزہ تھا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے کئی معجزات عطا کیے۔ مادرزاد اندھے کو اللہ کے حکم سے بینا کر دیتے، اور اسی طرح مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے، برس کے مریضوں کو اللہ کے حکم سے شفا یاب کر دیتے۔ حضرات ذی وقار یہ سارے معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کرنے والا کون تھا؟ اللہ رب العالمین۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 40 دن تک اس آگ میں صحیح سلامت رکھا کہ جو آگ اتنی بلند و بالا تھی کہ آسمان کی بلندیوں پہ اگر کوئی پرندہ گزرتا تو اس کی تپش برداشت نہ کرتے ہوئے آگ کے اندر گر جاتا، اور عین اس آگ کے وسط میں اور آگ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کی اللہ رب العالمین نے۔ اور یہ معجزہ قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ تیرا کام جلانا ہوتا ہے، لیکن میرا دوست ابراہیم آ رہا ہے، تو نے اس کے لیے ٹھنڈی بھی ہو جانا ہے، جلانا نہیں، اور سلامتی والی بھی ہو جانا ہے۔ یہ معجزہ کس نے عطا کیا؟ اللہ رب العالمین۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنا نبی بنایا، رسول بنایا، اور اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد کے فرما بردار تھے، اپنے والد کے تابع دار تھے، ان کے حکم کو ماننے والے تھے، نافرمانی کرنے والے نہیں تھے۔ حضرات ذی وقار حضرت اسماعیل علیہ السلام جب رب کے حکم کے ساتھ ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کے لیے تیار، حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے کے لیے تیار۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو پکڑا، اب آسمان سے حکم ہوا چھری تو نے کاٹنا نہیں۔ اللہ میرا کام ہی کاٹنا ہے، فرمایا تو نے کاٹنا نہیں۔ حضرات ذی وقار چھری کے نیچے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچانے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی۔ اور یہ معجزہ دونوں نبیوں پہ ظاہر ہوا، یہ معجزہ ظاہر کرنے والا صرف اللہ رب العالمین ہے۔ تو اللہ نے تمام انبیاء کو معجزات عطا کیے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی
اللہ رب العالمین نے بہت ہی معجزات عطا کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے ایک معجزہ یہ بھی عطا کیا کہ اللہ نے آپ کی 5 انگلیوں سے 5 پانی کے چشمے جاری کر دیے۔ اور آپ کا یہ بھی معجزہ تھا، آپ نے اپنا لعاب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ میں لگایا اور آنکھوں سے اللہ رب العالمین نے درد کو ختم کر دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایری پہ لگا، اللہ رب العالمین نے سانپ کا جو زہر تھا اس کو ختم کر دیا۔ اور آپ کا لعاب حضرت ذی وقار کروے کنویں میں گرا، اللہ رب العالمین نے وہ پانی میٹھا کر دیا۔ اور آپ کا لعاب آپ کے ساتھی کی پنڈلی پہ لگا، اللہ رب العالمین نے اس پنڈلی کو جوڑ دیا اور درد ختم کر دیا۔ آپ کے معجزات، چاند کو 2 ٹکڑے کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ، رات کی تھوڑی سی گھڑی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سفر کرتے ہیں۔ حضرت ذی وقار پھر وہاں سے پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چوتھے آسمان، 5ویں آسمان، 6ٹھے آسمان، 7ویں آسمان، اور پھر جہاں پہ جبرائیل بھی نہیں جا سکتے تھے، سدرۃ المنتہا، وہاں تک کا سفر کیا۔ اور حضرت ذی وقار پھر اللہ رب العالمین سے باپردہ ملاقات ہے۔ یہ عظیم معجزات اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو عطا کیے۔ اور قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے بندے کو رات کی تھوڑی سی گھڑی کے اندر، کہاں سے؟ مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصیٰ تک۔ اور پھر معراج کا سفر ہے، حضرت ذی وقار جو مسجد اقصیٰ سے شروع ہوتا ہوا سدرۃ المنتہا تک پہنچتا ہے۔ یہ سارے معجزات اللہ رب العالمین نے امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی۔ اور آپ کا معجزہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کمال عطا کیا اور یہ معجزہ عطا کیا۔ آپ نے بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگایا، جو بکری دودھ نہیں دیتی تھی، حضرت ذی وقار اس نے اتنا دودھ دیا کہ گھر والوں کے برتن بھی ختم ہو گئے، 7 پڑوسیوں سے برتنوں کو لانا پڑا، لیکن وہ برتن بھی دودھ سے بھر گئے، لیکن جو بکری تھی اس کا دودھ آنا بھی بند نہیں ہوا تھا۔ یہ معجزات اللہ رب العالمین نے حضرت امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیے۔ بڑے بڑے معجزات اللہ نے عطا کیے، اور آپ کا ایک معجزہ قرآن مجید بھی ہے۔ حضرت ذی وقار جس کو اللہ رب العالمین نے قیامت تک کے لیے زندہ رکھا ہے، کوئی بھی اس کا مشاہدہ کر سکتا ہے، کوئی بھی اس کا مطالعہ کر سکتا ہے، کوئی بھی اس کو پڑھ سکتا ہے۔ یہ ایسا عظیم معجزہ ہے، حضرت ذی وقار 1450 سال گزرنے کے باوجود بھی اس کے اندر ایک لفظ کی تبدیلی نہیں ہوئی، لفظ تو دور کی بات ہے، ایک حرف کی تبدیلی بھی نہیں ہوئی، ایک حرف تو دور کی بات ہے، ایک حرکت زبر زیر اور پیش کی بھی تبدیلی نہیں ہوئی۔ حضرت ذی وقار تبدیلی سے پاک ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے اور اللہ رب العالمین کا عظیم معجزہ ہے۔ 1450 سال گزر گئے، لوگ آئے دنیا سے چلے گئے، بڑے بڑے حکمران آئے دنیا سے چلے گئے، شاعر آئے دنیا سے چلے گئے،
ज़मानों की तब्दीलियाँ हुई, हज़रत ज़ी वक़ार लोग तब्दील हुए, हुकूमतें तब्दील हुईं, सब कुछ बदल गया, दुनिया का नक्शा तब्दील हो गया। अगर कोई चीज़ नहीं बदली तो वो कुरान मजीद है। बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान ना बदला जाएगा। शाहों को बदलते देखा है, शाही को बदलते देखेंगे, पर रसूल कायनात का फरमान ना बदला जाएगा। ना आपका कुरान मजीद तब्दील हुआ और ना हज़रत ज़ी वक़ार इमाम कायनात का फरमान तब्दील हुआ, क्योंकि कुरान भी अल्लाह की वही है और हदीस भी अल्लाह की वही है। और कुरान मजीद वो अजीम किताब है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लोगों की और अक़वाम की तरक्की का जो नुस्खा बताया है वो इस कुरान मजीद को बताया है। फरमाया इन्नल्लाह यरफ़उ बिहा हाज़ल किताबी अक़वामा व यज़उ बिही आखरीन, बेशक अल्लाह ताला इस कुरान की वजह से कौमों को इज़्ज़त भी देंगे, कौमों को बुलंदी भी देंगे, और जो कुरान को छोड़ देगा अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको ज़लील और रुसवा भी करेंगे, पस्ती भी देंगे, गिरावट भी देंगे। हज़रत ज़ी वक़ार ये कुरान वो अजीम किताब है जिसने इसके साथ ताल्लुक़ जोड़ लिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको बुलंद कर दिया। जिसने कुरान मजीद से रिश्ता बना लिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको बुलंद कर दिया। जिसने कुरान मजीद से नाता जोड़ लिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको बुलंद कर दिया। हज़रत ज़ी वक़ार हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने एक गवर्नर से मिलते हैं और पूछते हैं कि तूने अपना नायब किसको बनाया है? तो वो गवर्नर कहने लगा मैंने अपना नायब जो है एक ग़ुलाम, आज़ाद करदा ग़ुलाम को बनाया है। हज़रत उमर कहने लगे इतना बड़ा ओहदा, एक गवर्नर का ओहदा तूने उसको दे दिया है कि जो आज़ाद करदा ग़ुलाम है? तो उस गवर्नर का जवाब सुनिएगा, कहने लगा मैंने उसको ये ओहदा इसलिए दिया है कि वो कुरान का ज़्यादा इल्म रखने वाला है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा मैंने यही फरमान अपने इमाम से सुना था, अपने नबी से सुना था, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबी अक़वामा, बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन इस कुरान की वजह से लोगों को इज़्ज़त देते हैं, इस कुरान की वजह से कौमों को इज़्ज़त देते हैं। ये कुरान था जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक आज़ाद करदा ग़ुलाम को गवर्नर बना दिया। कुरान के करीब आए तो कुरान पे अमल करना इज़्ज़त ही इज़्ज़त है, कुरान पे अमल करना भलाई ही भलाई है। हज़रत ज़ी वक़ार जिन्होंने कुरान पे अमल किया, आज वो कौमें बाइस नमूना समझी जाती हैं। कुरान मजीद में क्या है? इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतहिरीन, मुततहिरीन। अल्लाह किसको पसंद करता है? पाक साफ रहने वालों को, सफाई को अल्लाह पसंद करता है। और प्यारे महबूब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अत्तहूरु निस्फुल ईमान, सफाई ईमान का आधा हिस्सा है। ईमान का आधा हिस्सा है सफाई। हज़रत ज़ी वक़ार हमारे नबी पे अल्लाह ने कुरान मजीद नाज़िल किया, अल्लाह पाक साफ रहने वालों को पसंद करता है, और हमारे नबी का फरमान है सफाई निस्फ ईमान है। हज़रत ज़ी वक़ार क्या हम इस पे अमल करने वाले हैं? इस पे अमल किया गैरों ने, इस पे अमल किया गैर मुस्लिमों ने, इस पे अमल किया बरतानिया वालों ने, इस पे अमल किया यूरोप वालों ने। आप कहेंगे वो कैसे? आज हमारी गलियां आप देख लें, जगह जगह पे कूड़े के ढेर, और उनकी गलियां देख लें साफ सुथरी, उनकी गलियां साफ सुथरी। बहसीयत मुसलमान हमें चाहिए था हम नबी पाक के फरमान पे अमल करें,
ہم نے نبی پاک کے فرمان پہ عمل نہ کیا، ہم نے قرآن پہ عمل نہ کیا، ہم نے اپنی گلی کے اندر گند ڈالا، بازاروں کے اندر گند ڈالا۔ حضرات ذی وقار ہماری سڑکیں جو ہیں وہاں پہ بندہ چلا جائے بدبو آتی ہے، اور دوسروں کی دیکھ لیں آپ، سڑکیں دیکھ لیں، وہاں پہ آپ دیکھ لیں، ان کی گلیاں دیکھ لیں، محلے دیکھ لیں، بالکل صاف ستھرے نظر آتے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام، بے شک اللہ تعالی اس قرآن کی وجہ سے قوموں کو بلندی دیتا ہے۔ قومیں بلندی اختیار کر گئیں صفائی ستھرائی کے اندر، وہ ہم سے کہیں زیادہ۔ وہ سور کا گوشت کھانے والے، وہ خنزیر کا گوشت کھانے والے حضرات ذی وقار، وہ چیزیں کھانے والے جو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے لیے حرام قرار دی ہیں، لیکن ان چیزوں کے استعمال میں بھی وہ صفائی کا خیال رکھتے ہیں، اس کے اندر گندگی کی ملاوٹ نہیں کرتے۔ آج دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کو تیار کیا جاتا ہے بڑے اچھے طریقے کے ساتھ، صفائی ستھرائی کا خیال رکھا جاتا ہے، ملے گی نہیں آپ کو۔ آپ دودھ لے لیں، آپ کو دودھ جو ہے وہ خالص نہیں ملے گا، اس کے اندر نہر کے گندے پانی کی ملاوٹ آپ کو ملے گی، اس کے اندر حضرات ذی وقار آپ کو کیمیکل کی ملاوٹ ملے گی۔ میرے نبی نے تو یہ فرمایا تھا الطہور شطر الایمان، لوگوں صفائی جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے۔ دوسرے مقام پہ صفائی نصف ایمان ہے۔ ہم نے صفائی کا کیا خیال رکھا ہے؟ ہم اپنے گھروں کے اندر جو گندگی پسند نہیں کرتے اس کو گلی کے اندر پھینک دیتے ہیں، اس کو گلی کے اندر پھینک دیتے ہیں۔ جو گند ہم اپنے دروازے کے اوپر پسند نہیں کرتے اس کو ہم گلی کے اندر پھینک دیتے ہیں۔ کبھی لوگوں کو بڑا پیار تھا مساجد سے، بڑی محبت تھی مساجد سے، لوگ کہتے تھے خادم رکھنے کی ضرورت نہیں، لوگ خود صفائی کرتے تھے، ہماری مائیں بہنیں آ کے صفائی کرتی تھیں۔ آج صفائی کرنا تو دور کی بات ہے، لوگ مساجد کے دروازوں کا خیال بھی نہیں رکھتے، مساجد کے دروازوں کے آگے کوڑا پھینک کے جاتے ہیں۔ وہ مساجد اور وہ اللہ کے گھر کہ جس کے بارے میں اللہ نے اپنے نبیوں کو حکم دیا، حضرت ابراہیم کو، حضرت اسماعیل کو، ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ ابراہیم اور اسماعیل آپ نے میرے گھر کو صاف کرنا ہے، کن کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ حضرات ذی وقار بحیثیت مسلمان ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہمیں یہ چاہیے تھا ہمارے لباس بھی صاف ستھرے ہوتے، ہمیں یہ چاہیے تھا ہماری خوراک بھی صاف ستھری ہوتی۔ حضرات ہم جو آئل استعمال کرتے ہیں اس میں گندگی کی ملاوٹ، ہم جو گڑ استعمال کرتے ہیں اس میں گندگی کی ملاوٹ، صفائی کا خیال ہی نہیں رکھا جاتا۔ ہمارے جو ہوٹل مالکان ہیں حضرات ذی وقار، وہ کس طرح گندگی کی ملاوٹ کرتے ہیں، نہ ان کو ہاتھ دھونے کا پتہ ہے، نہ ان کو منہ دھونے کا پتہ ہے۔ یہ ایک المیہ ہے۔ حالانکہ امت کو چاہیے تھا صفائی والی چیزوں کو پسند کرتے۔ اور سورہ توبہ کے اندر اللہ رب العالمین نے مسجد قباء کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا فیہ رجال، قباء مسجد کے نمازی ایسے ہیں یحبون ان یتطہروا، وہ پسند کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف رہیں۔ اللہ اکبر۔ ان کی صرف ایک صفت کو اللہ رب العالمین نے بیان کر کے
क़यामत तक के लिए उनका ज़िक्र अपने कुरान मजीद में कर दिया। कितने अजीम नमाजी थे वो मस्जिद कुबा के कि अल्लाह ने उनका ज़िक्र अपने कुरान मजीद में किया है। और उनकी खूबी क्या थी? युहिब्बूना अन यततहरू, वो सफाई को पसंद करते थे, वो पाकीज़गी को पसंद करते थे। हज़रात ज़ी वक़ार, कुरान की वजह से इज़्ज़त है कौमों को, कुरान की वजह से मुकाम है लोगों को, कुरान की वजह से रिफ़त है लोगों को। जो कुरान मजीद पे अमल करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको दुनिया के अंदर इज़्ज़तें अता की। मेरा एक दोस्त है जो यूरोप में होता है, वो एक दिन ना उसने वीडियो कॉल की तो वो गली के अंदर बाज़ार के अंदर फिर रहा था। तो मैंने उसको कहा इतनी साफ़ जगह है, ये पार्क है क्या? कहने लगा ये पार्क नहीं है बल्कि हमारे घर की जो है वो गली है। गली और बाज़ार उनके इतने साफ़, चाहिए मुसलमानों को था, लेकिन मुसलमानों ने इस पे अमल ना किया। और अमल किसने किया? दूसरे लोगों ने। हम अपनी गली साफ़ नहीं रख सकते, हम अपना मोहल्ला साफ़ नहीं रख सकते, और फिर हम जनाब सारा कसूर जो है वो हुक्मरानों पे लगाते हैं। हुक्मरान ऐसे, हुक्मरान ऐसे, हुक्मरान ऐसे। हमें हुक्मरान कहते हैं कि जनाब आप 100 रुपये से बचने के लिए, 200 रुपये से बचने के लिए अपने घर का जो कूड़ा है वो सड़क पे फेंक दें। हमें हुक्मरानों ने ऐसा नहीं कहा। 100-200 रुपये से बचने के लिए बाजार को गंदा, गली को गंदा, सड़क को गंदा। और अगर हुकूमत कोई काम कर दे ना, डिब्बे रख दे कूड़े के लिए, तो हमारे मुसलमान ऐसे हैं 2 दिन गुजर जाएंगे, तीसरे दिन आपको वो डिब्बा भी नज़र नहीं आएगा। तो मेरे भाइयों, बातें तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये याद रखें हमारी इज़्ज़त उसी वक़्त है जब हम कुरान मजीद पे अमल करें। हज़रात, कहीं देखें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बरादरियाँ बनाई, किसी को जट बना दिया, किसी को बट बना दिया, किसी को मैर बना दिया, किसी को राना बना दिया। फरमाया ये हमने किस लिए बनाई? लिताआरफू, ताकि तुम तारुफ करो, एक दूसरे की पहचान हासिल कर लो। ज़ात पात के अंदर कोई इज़्ज़त नहीं है कि कोई बंदा कहे मैं महर हूँ तो मैं बड़ा इज़्ज़त वाला हूँ, नहीं। कोई बंदा कहे मैं बट हूँ तो बड़ी इज़्ज़त वाला हूँ, नहीं। अल्लाह फरमाते हैं इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, सबसे ज़्यादा तुम में फजीलत वाला वो है जो तकवा इख्तियार करने वाला है, अल्लाह से डरने वाला है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान सारे ख़ानदानों से ऊपर था, सबसे फजीलत वाला, सबसे मुकाम वाला। और हज़रत ज़ी वक़ार आपका चचा उसी ख़ानदान का हिस्सा था। ख़ानदान भी आला, हुस्नो जमाल भी आला। हुस्नो जमाल इतना था कि ये जो रुखसार थे ये आग की तरह चमकते थे, इसलिए उसको अबू लहब कहा जाता था। लेकिन ये ख़ानदान और ये हुस्नो जमाल उसे काम ना आया। अल्लाह फरमाते हैं तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, अबू लहब के दोनों हाथ टूट गए और वो तबाह बर्बाद हो गया। दूसरी तरफ हबशा का काला बिलाल, ख़ानदान भी ऊंचा नहीं है, बिकता बकाता हुआ नबी पाक की खिदमत में हाज़िर हुआ, कलमा पड़ा मुसलमान हो गया। नबी पाक जन्नत में गए, सैर की, हज़रत ज़ी वक़ार किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी। नबी पाक ने जिब्राइल से पूछा ये कौन है जिसके चलने की आवाज़ जन्नत में आ रही है? तो फरमाया आपका ग़ुलाम बिलाल है जो चलता ज़मीन पे है, उसके चलने की आवाज़ जन्नत में आ रही है। ज़ात पात का दीन इस्लाम में कोई फजीलत का मेयार मुकर्रर नहीं किया। जो भी तकवे में आला है उसका मुकाम ज़्यादा है, उसका मर्तबा ज़्यादा है। आज हमारे मुआशरे में बरादरी को बड़ी अहमियत दी जाती है, बड़ा मकाम दिया जाता है। हज़रत ज़ी वक़ार और जो जिन अल्लाह ने नहीं किसी बरादरी को छोटा नहीं कहा, लेकिन हम जिसको छोटी बरादरी समझते हैं ना,
اس کو اپنے پاس بٹھانا پسند نہیں کرتے، اس سے بات کرنا پسند نہیں کرتے، اور چودھری صاحب آ جائیں دور سے گلے لگتے ہیں، آگے بڑھ کے استقبال کرتے ہیں، غریبوں کو پاس نہیں بٹھاتے۔ لیکن غریب کا بچہ، موچی کا بچہ، حضرات ذی وقار انصاری کا بچہ، رحمانی کا بچہ جب قرآن حفظ کر لیتا ہے، حضرات ذی وقار قرآن کا عالم بن جاتا ہے، مصلی پہ آگے کھڑا ہوتا ہے، سارے اپنے آپ کو چودھری سمجھنے والے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، سارے اپنے آپ کو چودھری سمجھنے والے پیچھے کھڑے ہیں۔ وہاں پہ پیچھے عمران خان بھی کھڑا ہے، وہاں پہ پیچھے نواز شریف بھی کھڑا ہے، وہاں پہ پیچھے وزیر بھی کھڑے ہیں، وہاں پہ پیچھے مشیر بھی کھڑے ہیں۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اس قرآن کی وجہ سے اللہ رب العالمین لوگوں کو عزت دیتے ہیں۔ کوئی کہے یہ موچی ہے، ہم نے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، موچی کو پیچھے کرو اور بٹ صاحب کو آگے کرو۔ بٹ صاحب کو چاہے اوپر سے دیکھ کے قرآن نہ پڑھنا آتا ہو، یہ شان اللہ نے اس بندے کو دیا ہے کہ جو قرآن مجید کی محبت اپنے سینے میں محفوظ رکھے ہے اور قرآن مجید پہ عمل کرنے والا ہے۔ اور قرآن کو جس نے بھی اپنے سینے سے لگایا، چاہے وہ گجر ہے، چاہے وہ بٹ ہے، چاہے وہ میر ہے، چاہے جو بھی ہے، جس نے بھی قرآن کو اپنے سینے سے لگایا، حضرات ذی وقار اللہ رب العالمین نے اس کو اتنی عزت دی کہ رہتی دنیا تک اس کا نام ہے۔ آج کئی علماء ایسے ہیں، آج بھی مولانا عبداللہ صاحب شیخ الحدیث، ان کا نام زندہ ہے، ہزاروں ان کے شاگرد ہیں، کتابوں پہ ان کے نام، جلسوں کے اشتہاروں پہ ان کے نام۔ وہ کون تھے؟ ایک گجر تھے۔ اور حضرات ذی وقار شیخ عبد المنان نور پوری رحمت اللہ علیہ، محدث عصر کہا جاتا ہے، ان کو رب کا ولی کہا جاتا ہے، وہ کون تھے؟ رحمانی برادری۔ حضرات ذی وقار رد ادیان کے اندر، عیسائیوں کے ساتھ مناظرے کرنے کے اندر آج بھی ایک ہستی کا نام لیا جاتا ہے، مولانا عبدالرشید بٹ صاحب۔ حضرات ذی وقار خاور رشید بٹ صاحب، ان کا نام جو ہے آج تک لوگ لیتے ہیں کہ عیسائی کے ساتھ آپ نے مناظرہ کرنا ہو تو ان کو بلائیں۔ حضرات ذی وقار انہوں نے قرآن سے محبت کی، قرآن سے پیار کیا، لوگ ان کا نام زندہ رکھتے ہیں۔ جو قرآن سے محبت کرتے ہیں، بندہ ایک محبت کرتا ہے، اس کی وجہ سے پوری برادری کی عزت ہوتی ہے، پورے قبیلے کی عزت ہوتی ہے، پوری حضرات ذی وقار فیملی کی عزت بن جاتی ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، بے شک اللہ رب العالمین اس قرآن کی وجہ سے لوگوں کو عزت دیتے ہیں، قرآن کی وجہ سے لوگوں کو مقام دیتے ہیں۔ تو حضرات آج کے اس خطبہ جمعہ میں یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھائیں کہ ہم قرآن سے جس قدر اور جس طرح مخلص ہوں گے، اللہ اس قدر ہمیں مقام، مرتبہ، شان عطا فرمائے گا۔ اور اگر ہم قرآن کو چھوڑ دیں گے، ہم جتنے مرضی لین لاٹ ہیں، جتنے مرضی چودھری ہیں، حضرات ذی وقار کوئی ہماری جو ہے عزت تکریم اللہ کے دربار میں نہیں ہے۔ اللہ کے دربار میں تکریم اسی بندے کی ہے، عزت اسی بندے کی ہے جو ڈرنے والا ہے اللہ سے، جو قرآن کو سمجھنے والا ہے، قرآن پہ عمل کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کی بڑی عزت، بڑی تکریم، اور اللہ اس کی بڑی عزت کرتے ہیں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔